سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں اس کے یہ گلستاں ہمارا ہم۔ معزز ناظرین، آج کا دن بڑا ہی خاص دن ہے۔ اسلاف کی انتھک محنتوں، پہم کاوشوں اور مسلسل کوششوں کے بعد آج ہی کے دن ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ یقیناً 15 اگست کی تاریخ ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے فرحت و شادمانی سے لبریز ایک عظیم یادگار ہے کہ آج ہی کے دن ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی اور ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ آج کے دن مجاہدین جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے اور یقیناً ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم نئی نسلوں کے اندر جذبہ اثار و قربانی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی دکھ ہے کہ جب بھی مجاہدین جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے تو صرف ایک ہی شعبوں کی کچھ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ اکثر مسلم مجاہدین جنگ آزادی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ان کے ذکر کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ تقریباً 1 صدی تک چلنے والی اس تحریک آزادی میں مسلمانوں نے بے مثال لاجواب کردار ادا کیا۔ مسلمانان ہند نے اس زمین کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ مسلمانوں نے گلشن ہند کو اس کی آبیاری اپنے لہو سے کی ہے، اور یہ لہو اتنا زیادہ ہے کہ اس زمین کے ذرے ذرے سے ہمارا لہو مہکتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی باقاعدہ منظم جنگ سن 1754 میں بنگال کے نواب علی خان نے کی۔ ان کے خلاف جنگ لڑی اور انگریزوں کو شکست دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو انگریزوں کے خلاف پہلی باقاعدہ منظم جنگ آزادی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے سن 1757 میں پلاسی میں اور 1763 میں بکسر میں انگریزوں سے جنگ کی اور اپنی وطن کی حفاظت کے خاطر انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنے جام شہادت کو نوش کیا۔ اور اسی طرح میسور میں حیدر علی اور ان کے اولو العزم فرزند فتح علی یعنی شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ سن 1782 سے لے کر 1799 تک ان باپ بیٹوں نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی، اور شیر میسور ٹیپو سلطان کا یہ جملہ کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے، اس عظیم مجاہد کی بہادری کا پتہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیر میسور ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر جنرل ہیرج کو ملی تو اس نے یہ کہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ گویا انگریز بھی شیر میسور ٹیپو سلطان کو اپنی راہ کا سب سے بڑا رورا اور سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح سے سن 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور اگر میں اس شخصیت کا ذکر نہ کروں تو شاید ان کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ جس شخصیت کو دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1857 کے عظیم ہیرو اور عظیم مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور دہلی کے تمام علماء سے دستخط کرائے۔ اس فتویٰ کے آتے ہی تمام عوام علماء میدان جنگ میں کود پڑے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے
اپنا لہو پیش کر کے اس سرزمین کو لالہ زار کیا۔ ان کے علاوہ ہزاروں مسلمانوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور اسی طرح کالا پانی جیسی غیر انسانی سزائیں بھگتی، اور تحریک آزادی میں حصے داری کے پاداش میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح ہزاروں اور مورخین کے مطابق جنگ آزادی میں شہید ہونے والے علماء عام مسلمانوں کے علاوہ علماء کی تعداد صرف 30,000 سے 50,000 کے قریب ہے۔ اتنی بڑی تعداد نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس چمن کو، اس گلستہ کو آزاد کروایا، لیکن آج جب بھی مجاہدین جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتاً فوقتاً ان مجاہدین جنگ آزادی اور ان کے قائدانہ رول کو ضرور لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ یہی وہ مسلمان ہے کہ جنہوں نے انقلاب زندہ باد اور سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، انگریزوں بھارت چھوڑو جیسے ولولہ انگیز نعرے دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جنگ آزادی کی شمع روشن ہوئی۔ یہی وہ مسلمان ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہی وہ مسلمان ہے کہ جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اس وطن کی آزادی کی خاطر، اور یہی وہ مسلمان ہے کہ جنہوں نے ہر طبقہ، ہر ذات، ہر مذہب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس وطن کی آزادی میں حصہ لیا۔ اس لیے ان مجاہدین جنگ آزادی کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ذکر جمیل کریں، لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کریں، لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیں۔ اور جو لوگ اس موقع پہ ان مجاہدین جنگ آزادی کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے لیے میرا صرف ایک شعر ہے، کافی ہے کہ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہو تیرا کام نہیں۔ اللہ سب کو فکر سلیم عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔